الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال الله تعالى في مقام آخر فلا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حاضرین مکرم، ماہ شعبان المعظم کے آخر میں نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اپنی امت کو ماہ رمضان المبارک کی شان میں ایک پورا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو یہ تعلیم فرماتے کہ یہ ماہ معظم، ماہ مبارک کتنی برکتیں اور کتنی رحمتیں لے کر ان کے پاس آ رہا۔ اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنت بنایا اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کی بشارت بھی سنایا کرتے ہیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشرون اصحابہ، یہ بشارتیں اور خوشخبریاں سنانا اور ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج یہ بشارت اور یہ مبارکباد کہ اللہ کا عظیم الشان مہمان اور برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان المبارک جلوہ گر ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کا بڑا جامع تعارف تو اسی خطبے میں ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کو روایت کیا ہے، اس حدیث کو، اور بڑے جلیل القدر ائمہ وہ اس کو نقل کرتے رہے ہیں۔ امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ انہوں نے شعب الایمان میں بھی نقل کیا،
فضائل الاوقات میں بھی نقل کیا اور الدعوات الکبیر میں بھی نقل کیا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک بڑے فاضل اہل حدیث عالم انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ کہاں ہے، یہ جو کہتے ہیں پہلا اشرا رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا نارے جہنم سے آزادی، یہ کہاں ہے یہ حدیث؟ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں، اور امریکہ سے ہمیں لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ حدیث بتائیں کہاں ہے، تو آپ بتائیں ہمیں ڈھونڈ کے دیں۔ تو چونکہ وہ عام آدمی نہیں تھے تو میں نے پھر اس کی تخریج کی، تحقیق کی، انہیں تو بھیج دیا ہے، آپ کو بھی پہنچا رہا ہوں تاکہ ریکارڈ میں آ جائے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کہیں کوئی خاص اس کا حوالہ نہیں ہے، بس ایسے ہی رسماً نقل در نقل لوگ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے میں یہ چیزیں ریکارڈ کے لیے دہرا رہا ہوں، یہ حوالہ جات پیش کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد امام منذری رحمہ اللہ نے الترغیب و ترہیب کے اندر اس کو نقل کیا، صاحب مشکات نے بھی اس کو نقل کیا، مشکات المصابیح میں بھی امام بہقی کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی اس کو نقل کر کے اس کی تحقیق و تخریج کی ہے کہ سند کے لحاظ سے بے شک یہ ضعیف روایت ہے، لیکن فضائل میں بالاتفاق قابل قبول ہے، اور اس کو روایت، اس پر محدثین کا اتفاق و اجماع ہے۔ اور پھر اگر تعدد طرق آ جائے تو وہ ضعیف روایت بھی درجہ حسن پر فائز ہو جاتی۔ تو آج یہ دونوں طرق میں اپنی گفتگو میں شامل کروں گا، ادھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، ادھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور ابو ہریرہ کی روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا، اور بڑے جلیل القدر ائمہ انہوں نے بھی اس کو روایت کیا۔ تو میری ذاتی تحقیق یہ ہے کہ اگر ان طرق کو ملا دیا جائے تو یہ روایت درجہ حسن پہ پہنچ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو بھی ارشاد فرمائے اس کی کوئی نہ کوئی اصل قرآن میں ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے بہت ساری آیات ہیں، روزے کے حوالے سے آیات ہیں اور احکام ہیں، اس میں سے ایک دو چیزیں جو روزے کی نیت کے حوالے سے ہیں، اگر وقت ہوا تو میں وہ بھی عرض کروں گا، جس کے بغیر روزہ ہوتا ہی نہیں اور اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ فرض روزہ اور چیز ہے، نفل روزہ اور چیز ہے۔ تو قرآن پاک کی سورہ سجدہ ہے، آیت 17 میں نے پڑھی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، رب کائنات نے جو نعمتیں اور انعامات اور جو اجر اور ثواب اپنے بندوں کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ اس آیت میں بیان کیا۔ فرمایا کوئی جان، کوئی ذی روح اور کوئی انسان وہ جان ہی نہیں سکتا جو تمہارے رب نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہوا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ جب وہ ہمارے انعامات اور ہماری نعمتیں دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، آنکھوں کو ٹھنڈا کر، یعنی ٹھنڈ ڈال دینے والی نعمتیں، سکون دینے والے انعامات اور جنت کی جو بہترین اور اعلیٰ ترین نعمتیں ہیں۔ فرمایا رب کائنات نے وہ ابھی پوشیدہ رکھی ہیں، قرآن پاک میں کچھ تو ہے نا جو بیان کر دی ہیں، جگہ جگہ اس کا ذکر آتا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں کبھی اس کا خیال گزرا ہے۔ وہ ایسی بشارتیں اور ایسی نعمتیں اور
ایسے انعامات ہیں جو رب کائنات نے چھپائے ہوئے ہیں، جو آخر میں فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہوں گے، جزا ہوں گے ان کے کیے ہوئے عمل کا۔ یہ قرآن پاک میں یہ لفظ بار بار آتا ہے جزاء بما کانوا یعملون، لیکن اور اس کا ترجمہ بھی لوگ ایک ہی کرتے ہیں، ظاہر ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی ترجمہ ہوگا۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ لفظ وہی استعمال کرتا ہے، لیکن جب استعمال کرے، جس موقع پہ کرے، تو اس کا معنی اس کے مطابق ہوتا ہے۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے جو عام کتابوں سے، عام تحریروں سے اور مخلوق کے کلام سے اسے ممتاز کرتا ہے کہ لفظ بے شک وہ ایک ہی لائے، لیکن اس کا معنی اس جگہ پہ اس کے مطابق ہوگا جو سیاق و سباق ہے، یعنی مختلف ہوگا۔ تو عمل تو بندہ ہزاروں کرتا ہے، نماز بھی عمل ہے، زکوٰۃ بھی عمل ہے، روزہ بھی عمل ہے، حج بھی عمل ہے، نفل بھی عمل ہے، فرض بھی عمل ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں جزاء بما کانوا یعملون کا مطلب ہے وہ روزہ رمضان کا جو بندہ رب کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ وہ نعمتیں چھپائی کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ روزہ چھپا ہوا عمل ہے، روزہ پوشیدہ عمل ہے، اس لیے اللہ نے اس کی جزا اور انعام کو بھی اپنے رحمت کے پردے میں رکھا ہوا کہ جب روزے دار تو آئے گا تو تجھے دکھائیں گے اور پھر تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تو کیا ہے؟ ایک خفیہ عمل ہے، پوشیدہ عمل ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ آپ دیکھیں ایک بندہ بھوکا ہو، وہ کسی کو کیا پتہ یہ بھوکا ہے یا اس نے کھانا کھایا ہوگا۔ نماز پڑھتا ہے ساری دنیا دیکھتی ہے، حج کرتا ہے ساری دنیا دیکھتی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے ساری دنیا دیکھتی ہے۔ روزے کا کوئی پتہ نہیں اس کا ہے کہ نہیں ہے، اس نے کھایا ہوا ہے کہ نہیں کھایا ہوا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بھوک اور کھانا خفیہ عمل ہے، اس بندے کو پتہ ہے کہ میں کھا کے آیا ہوں کہ نہیں کھا کے آیا، یا اس کے رب کو پتہ ہے۔ تو روزہ جو ہے اس کی اصل روح بھوک ہے، خالی پیٹ رہنا ہے۔ اگر وہ بندے نے ٹیسٹ نہیں کیا، وہ بھوک ٹیسٹ نہیں کی، بھوک کی لذت نہیں چکھی، بھوک کو انجوائے نہیں کیا، تو وہ روزے دار نہیں ہے۔ اس نے سمجھو زندگی بھر کبھی روزہ نہیں رکھا، تو سحری میں بھی پروٹھے کھا لیتا ہے، پھر افطاری میں بھی عام دنوں سے بھی زیادہ کھا لیتا ہے، اس کو روزے کی حقیقت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ صورت تک تو رہتا ہے، حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو حضرات سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، ان سب کا طریق یہ تھا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مرید زیادہ کھانے لگ جائے نا تو آسمان کے فرشتے اس پہ روتے ہیں کہ ہے یہ صوفی درویش اللہ کا بندہ مرید اور کھا ہی جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کا علاج کیا ہے کہ جب حرص کی بیماری، یہ حرص ہے نا، حضرت رومی کہتے ہیں کوزائے چشم حریصاں پر نہ شد، جو حریص کی آنکھ کا پیالہ ہے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں شادی پہ پیٹ بھر بھی لیا ہے لیکن آنکھ نہیں بھرتی۔ یہ آنکھیں بھی پیالے کی طرح ہیں، کوزائے چشم حریصاں پر نہ شد، حریصوں کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد، کہتے ہیں جس سیپ میں موتی آتا ہے نا وہ پہلے کئی دنوں کی بھوک کاٹتی ہے۔ یہ یوں منہ کھول کے آسمان کی طرف طالب بن کے اپنی طلب کا کاسہ دراز کر کے پھیلا کے تو وہ اپنا پیٹ خالی رکھتی ہے تاکہ اس میں رب کی رحمت کا کوئی موتی اترے۔ جب تک یہ نصیب نہیں ہے نہ رمضان آیا نہ گیا، نہ روزہ رکھا نہ کھولا۔ روزے کی اصل تک پہنچنا یہی مقصد حیات ہے بندے کی۔ تو کہتے ہیں پھر اس کو جو حرص کا وائرس ہے
اس کو پھر بھوک کی بھٹی میں پکایا جاتا تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ انسانی نفس میں 1000 شر کے دروازے ہیں، اور یہ سارے 1000 رستے جو ہیں، اس کا کنٹرول پاور جو ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ ہزاروں کے ہزاروں، 1000 کے 1000 شیطان کی مٹھی میں ہیں، اور وہ اس کو چلاتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے ان الشیطان یجری کمجری الدم، شیطان بندے کے وجود میں یوں دوڑتا ہے جیسے خون اس کے رگوں میں گردش کر رہا ہے، اس کے دماغ میں، کان میں، آنکھ میں، اس کو تو خبر نہیں بندے کو، اسے کیا پتا خون میرا کون سا، کتنا، کب، کدھر جا رہا ہے، اپنے وجود کی خبر نہیں ہے۔ اس لیے اس نے یہ رستہ بنایا ہے کہ ہر وقت اس کے وجود پہ مکمل کنٹرول رکھے۔ تو فرماتے ہیں ان 1000 کے 1000 شیطانی دروازوں کو بند کرنے کا ایک ہی مجرب نسخہ ہے، اور وہ ہے بھوک، بھوکے رہنا۔ کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب بندہ خالی پیٹ ہوتا ہے نا تو اس کا لڑنے کو جی نہیں چاہتا، کوئی لڑ بھی رہا ہو کہتا ہے جا یار، وہ سوچ رہا تھا میں جا کے کوئی کھاؤں پیوں یار، میں اس سے کیا لڑنا۔ یہ انسانی نفس ہے۔ بھوکا بندہ ہو اس کا زیادہ بولنے کو بھی جی نہیں چاہتا، ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ بھوکا بندہ ہو، کوئی فضول باتیں کر رہا ہو نا تو اس کا ادھر دھیان نہیں لگتا کہ یار یہ ہمیں فضول بولی جا رہا۔ پیٹ بھرا ہو تو پھر کہتا ہوں بول گھنٹہ، پھر میں بولا گھنٹہ۔ سمجھ آ رہی میری باتیں؟ یہ صوفیوں کے تجربات جن پہ گزری ہیں ان کو پتہ ہے، جب آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو ان 1000 شر کے دروازوں کو اگر بند کرنا ہے تو سادی کہتے ہیں اندرون از طعام خالیدا تا درا نور معرفت بینی، اگر اپنے سینے میں رب کی معرفت کا نور دیکھنا چاہتا ہے تو پیٹ کو خالی کر پہلے۔ یہ روزہ اس لیے ہے، اور روزے کی ساری فضیلتیں بھی اس لیے ہیں، ورنہ ایک رسم ہے، ایک عادت ہے، اس کی حقیقت تک بندے کی رسائی نہیں ہوتی، پھر وہ پہنچ نہیں پاتا۔ تو کہتے ہیں جس وقت وہ بھوک کی آگ جلاتا ہے نا اپنے وجود میں، ان 1000 رستوں پہ، 1000 چوراہوں پہ وہ بھوک کی آگ کو جلاتا ہے، تو شیطان اس ہر رستے سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ جدھر جدھر وہ فاقے کی، بھوک کی، روزے کی تپش جاتی ہے اور حرارت جاتی ہے، ادھر ادھر سے شیطان رستہ چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جس وقت پیٹ بھر لیتا ہے، اندھا دھند بے محابہ کھائی جاتا ہے، تو پھر شیطان دوبارہ واپس آ کے انہی سارے رستوں پہ بیٹھ جاتا۔ روزے کی روح اور روزے کی حقیقت یہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ جب شیطان تمہارے وجود میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے تو پتہ ہے بیریئر کیسے لگانا ہے؟ اگر اپنے آپ سے تمہیں کوئی دلچسپی ہے تو بیریئر یہ ہے کہ اپنے پورے وجود کے ہر اس رستے پر بھوک کا پہرا بٹھا دو، وہ بھاگ جائے گا۔ یہ حضرات صوفیہ کرام انہوں نے بھوک کو انجوائے کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ میں جب نہ کھاتا تو تندرست رہتا، جب کھاتا تو بیمار ہو جاتا تھا۔ جب اس کا تجربہ ہو جائے بندے کو یہ بات کا، تو پھر وہ برگر شوارمے یہ جو کچھ بازار میں ہے وہ نہیں کھاتا، نہ کھا سکتا ہے۔ جب اس پر یہ حال گزر جائے اور یہ تجربہ ہو جائے تو وہ بچ جاتا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رمضان کی آمد پہ خطبہ دیا، اس کے الفاظ میں تبرکاً حدیث کے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تمہارے سروں پہ ایک عظیم برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔
اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے لے کے آ رہا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور جعل اللہ تعالی صیامہ فریضہ، یہ وہ رات ہے جس کے روزے کو اللہ نے فرض کر دیا اور اس کے راتوں کے قیام کو نفل بنا دیا ہے. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا. جس نے اس مہینے میں کوئی ایک نیکی کی تو وہ ایسے ہے جیسے اس مہینے کے علاوہ اس نے 70 نیکیاں کی. جس نے ایک فرض ادا کیا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے 70 فرض ادا کیا ہے. ایک فرض 70 فرض کے برابر ہے. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کی ٹریننگ اور تربیت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اور صبر کی شان کیا ہے؟ فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا بدلہ جنت ہے. وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. وہ مہینہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. وَمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ مِّن ذُنُوبِهِ وَعِتْقُ رَقَبَةٍ مِّنَ النَّارِ. جس نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو وہ اس کے لیے گناہوں کی بخشش بھی ہے اور نار جہنم سے نجات بھی ہے. اور روزہ دار کو بھی وہی اجر ملے گا. روزہ دار یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کے پاس افطاری کی ہے تو شاید میرا اجر کم ہو گیا ہے. فرمایا نہیں، وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ. یہ ہے روزے کی ٹریننگ. اس نیت سے کسی کے پاس روزہ کھول لینا کہ اسے ثواب مل جائے گا، ڈبل ثواب ہے روزے کا. یعنی اب اپنے روزے کا تو اسے ثواب ہے ہی، وہ جو اس شخص کو افطاری کا ثواب مل رہا ہے، اگر یہ بندہ نیت کر لے یہ والی تو اس کو بھی ثواب ہوگا. تو صحابہ کرام نے عرض کی لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم. اس وقت غربت تھی، فقر فاقہ تھا. ایسے فقراء صحابہ بھی تھے کہ حضور ہر ایک کو تو ایسی توفیق نہیں کہ جیسے کوئی بندہ اہتمام سے افطاری کرتا ہے، روزہ کھولتا ہے تو اس کو افطار کروانے کی سب کے اندر ہمت نہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یؤتی اللہ تعالی ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن. یہ ثواب تو اس شخص کا ہے جو کسی کو دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے، او ثمرۃ او شربۃ من ماء، یا کوئی پھل کھلا دے، کھجور کھلا دے، یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دے. تو فرمایا جو شخص کسی کو اچھی طرح سیر کر کے اور سیراب کر کے پانی پلائے اور اس کی پیاس بجھائے تو فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. اللہ قیامت کے دن اسے میرے حوض کوثر سے وہ جام پلائے گا کہ پھر پورا قیامت کا عرصہ دوبارہ اسے پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو اوسط درمیانی اشرہ ہے وہ مغفرت ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو اس کا آخری حصہ ہے وہ نار جہنم سے آزادی کا ہے. پھر ساتھ فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَعَاتَقَهُ مِنَ النَّارِ. جو شخص اس میں اپنے ملازم پر ذرا نرمی کرے، تخفیف کرے، سہولت دے، یعنی کم کام لے اس سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور اسے نار جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. رمضان کی تعلیم کیا ہے؟ رمضان یہ سکھا رہا ہے کہ رمضان جب آئے تو ریٹ کم کر دو، رعایت دو، لوگوں کو تخفیف کرو، سستی چیزیں دو. اور کرسمس والوں سے سیکھو.
کرسمس والوں سے سیکھو کہ وہ کرسمس پہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں، سیل لگا دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں، چیزیں اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ یہاں چیزیں ذخیرہ ہو جاتی ہیں، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، لوگ دور سے روزہ دار دیکھ کے ترس رہا ہوتا ہے کہ یہ میں خریدوں گا کیسے۔ روزہ دار ہے اگر بندہ، تمہارے پاس روزہ دار ملازم کام کر رہا ہے، ماتحت ہے، تو اس کو سہولت دو رمضان میں، اس میں تم اس کے ثواب میں شامل ہو گئے اور اس بشارت میں شامل ہو گئے کہ صرف اس ایک ادا پہ اللہ تمہارے سارے گناہ بخش اور نارے جہنم سے تمہیں آزاد کر دے۔ وَاسْتَكْثِرُ فِيهِ 4 خصال، 4 چیزوں کی اس میں کثرت کرو۔ 2 چیزیں ایسی ہیں اگر کرو گے تو رب تم سے راضی ہو جائے، اور 2 ایسی ہیں کہ ان کے بغیر کوئی تمہارا چارہ نہیں ہے۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ وَشَهَادَةُ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھو، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دو، وَتَسْتَغْفِرُونَ، اور استغفار کرو، ذکر لا الہ الا اللہ اور کثرت استغفار، اپنے گناہوں کی بخشش۔ اور 2 چیزیں جن کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے، وہ کیا ہیں؟ اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اس کو امام ابو یعلا نے، امام طبرانی نے، امام بہقی وغیرہ بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں نے روایت کیا اس حدیث کو۔ اس کے علاوہ بھی کہ طویل میں نے جب تحقیق کی تو کئی نام آئے، آخر میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس روایت کو اور اس حدیث کو نقل کیا۔ اب آگے حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ بھی میں ساتھ ملا کے پڑھوں کہ آقا کریم علیہ السلام کس کس انداز سے متوجہ کیا ہے اپنی امت کو اور صحابہ کرام کو بتایا۔ ایک موقع تھا، اچانک بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، کہہ دیا کرو سبحان اللہ، ان پہ بیٹھے رہتے، سنت سمجھ کے کہہ لیا کرو، لوگ گناہ سمجھتے ہیں نا اس کو یا شرماتے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون وماذا یستقبلکم، اور صحیح ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں یستقبلکم وتستقبلون 3 مرات، 3 بار فرمایا یستقبلکم وتستقبلون، فرمایا سبحان اللہ، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ کون تمہارے پاس آ رہا ہے اور تم کس کے پاس جا رہے ہو؟ اب یہ جملہ سوالیہ استفہامیہ انداز تھا، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، یہ انداز تھا صحابہ کا بات کرنے کا آقا کریم علیہ السلام۔ یہاں سے وہ آغاز کرتے تھے کہ میرے آقا آپ پہ میرے ماں باپ قربان، یہ انداز گفتگو ہے۔ وحی نزل و عدو حضر، حضور کیا کوئی وحی کا نزول ہو رہا ہے یا کسی دشمن کا لشکر آ رہا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا ولیکن شہر رمضان، اے نہیں میرے غلاموں، نہ تو وحی کا نزول ہے نہ کوئی دشمن آ رہا ہے، میں تو بتا رہا ہوں اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ شہر رمضان یغفر اللہ فی اول لیلۃ منہ لکل اہل ہذہ القبلہ، قبلہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی رات میں میرا رب میرے اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ساروں کو بخش دیتا ہے، تمام اہل قبلہ کو پہلی رات اللہ بخش دیتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ المنافق، صحابہ نے کہا حضور کیا منافق کو بھی بخش دیتا؟ قال المنافق کافر ولیس للکافر فی ذا شیء،
فرمایا منافق کافر ہوتا ہے اور کافر کا رمضان میں کوئی حصہ نہیں، یہ ایمان والوں کا حصہ ہے۔ رمضان جو ہے اس کی رحمتیں، بخششیں، جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں، مومنوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے۔ تو فرمایا اس کی تیاری کرو، اپنا دل اس میں لگاؤ۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا میں صرف مفہوم عرض کرتا ہوں آخر میں، آپ نے بھی اسی طرح کی ملتی جلتی، اس کے اندر بھی الفاظ قد اضلکم شہر، یہاں سے وہ حدیث بھی شروع ہوتی ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، اور امام بہقی رحمہ اللہ وہ بھی لائے ہیں اس روایت کو، اور بھی جلیل القدر ائمہ لائے ہیں کہ جب رمضان آ رہا ہے تو حضور علیہ السلام تیار کر رہے ہیں لوگوں کو کہ تیار ہو جاؤ، اس کی طرف بڑھو، استقبال کرو اس کا۔ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ رمضان کا استقبال سنت ہے، رمضان کا، میں آپ کو ہر سال کہتا ہوں، ہم نے رمضان کو وداع ہوتے ہی دیکھا نا، ساری دنیا الوداع الوداع کر رہی ہے، جبکہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ اس کا استقبال۔ قد اضلکم، یا آخر میں ایک اور حدیث سن لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کو بھی امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا، امام بہقی نے، امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، اور امام اصبہانی نے ترغیب و ترہیب میں، اور بھی اس کے علاوہ بڑے جلیل القدر ائمہ، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذلکم شہرکم ھذا بمحلوف رسول اللہ، ایسے الفاظ اور کہیں کسی روایت میں نہیں ہیں۔ فرمایا لوگو، یہ وہ مہینہ اللہ کا پوری شانوں کے ساتھ تم پہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ کیا بات ہے! ما مر بالمسلمین شہر خیر لہم منہم، فرمایا مومنوں پر اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں گزرا، ولا مر بالمنافقین شہر شر لہم منہم، اور منافق کے اوپر اس سے بدتر مہینہ کوئی نہیں گزرا، ہے وہی مہینہ، وہی ہے مومن کے لیے، اس سے بڑھ کے خیر کوئی نہیں ہے، اور منافق کے لیے اس سے بڑا شر کوئی نہیں۔ اس پہ بھاری ہے کہ یہ کیا ہے، پابندیاں لگ گئیں، رکاوٹیں آ گئیں، تو پریشان ہو جاتا۔ جو رمضان کے آنے سے پریشان ہو جائے، یہ بھی نشانی ہے کہ وہ منافق ہے، سوچ میں پڑ جائے کہ ہیں اب کیا ہوگا ہے۔ یہ حدیث پاک بتا رہی کہ وہ منافق ہے، اور اس سے زیادہ شر والا مہینہ اس کے لیے کوئی نہیں گزرا۔ فرمایا بمحلوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کیے ہوئے وعدے ہیں اپنی امت کے لیے، جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے بشارتیں اور خیر کے وعدے ہیں، اور جو منافقین ہیں ان کے لیے وعیدیں اور شر کی ان کو خبر سنائی گئی ہے۔ فرمایا ان اللہ لیکتب اجرہ و نوافلہ، یہ بڑے دھیان سے سنیں، پوری آج کی گفتگو کا یہ حاصل ہے۔ ان اللہ لیکتب اجرہ و نوافلہ قبل ان یدخلہ، اس مہینے کے آنے سے پہلے اللہ فرض بھی لکھ دیتا ہے، نفل بھی لکھ دیتا ہوں۔ جو ابھی آپ نے پڑھنے ہیں وہ پہلے لکھے گئے، فرض بھی اور نفل بھی۔ مومن کے لیے اس لیے اس میں بشارت ہے کہ جو عبادت ابھی اس نے کی نہیں وہ لکھی گئی ہے۔ اور فرمایا وَيَكْتُبُ إِسْرَهُ وَشِقَاءَهُ قَبْلَ أَن يُدْخِلَ، اور جو بدبخت اور محروم و منافق ہے اس کا گناہ اور اس کی شقاوت وہ بھی پہلے لکھ دی گئی، ابھی وہ مہینہ شروع بھی نہیں ہوا۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُعِدُّ فِيهِ الْقُوَّةُ مِنَ النَّفَقَةِ لِلْعِبَادَةِ، فرمایا جو مومن ہے اس کو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی
عبادت کی قوت اور طاقت بھی عطا کر دیتا ہے، وہ بھی بڑھا دیتا ہے، جیسے رزق بڑھاتا ہے۔ وَيُعِدُّ فِيهِ الْمُنَافِقُ اتِّبَاعَ غَفَلَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، جو منافق ہے وہ اس کے اندر شر میں بڑھ جاتا ہے، مومنوں کے عیب جوئی شروع کر دیتا ہے، مومنوں کی پردہ دری شروع کر دیتا ہے۔ فَغُنْمٌ يَغْنَمَهُ الْمُؤْمِنُ، فرمائے یہ وہ غنیمت کا مال ہے جس کو مومن پہلے ہی جمع کر لیتا ہے، اور جو منافق ہے وہ اس کے اندر اپنے لیے شر جمع کرتا رہتا ہے۔ مہینہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے ہی یہ پروگرام طے ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون رمضان کے آنے سے خوش ہے اور کون رمضان کے آنے سے پریشان ہے۔ جو رمضان کی آمد پہ خوش ہے ابھی اس نے کوئی عبادت کی نہیں لیکن وہ لکھ دی جاتی ہے، اور جو گناہگار منافق ہے اس کا شر بھی پہلے سے لکھ دیا جاتا، حالانکہ اس نے ابھی وہ کیا نہیں لیکن اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کی ہمیں فکر بھی کرنی ہے، جس کے لیے اہتمام بھی کرنا ہے، اور جس کا ذوق شوق سے استقبال بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا